فرمایا پھر کیا ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا کچھ قبروں سے اٹھیں گے، ان کے چہرے بندر کے جیسے ہو چکے ہوں گے، ان کے چہرے بندر کے جیسے ہوں گے۔ عرض کی بندہ نواز، جن کے چہرے بندر جیسے ہو جائیں گے یہ وجہ کیا ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا تھا چغل خور تھے دنیا میں۔ بندر یہی ہے نا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر۔ آج تو کہتے ہیں وہ فلاں بڑا تیز بندہ ہے، چلے آ تیز نہ بنی، تیز نہیں بننا۔ ادھر سے اس گھر میں آگ لگائی، اس گھر میں آگ لگائی، گھر ٹوٹ کے خوشی کا اظہار، جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمایا اج کتھے نہیں تیرے کر دے۔ بات یہ تھی کہ تو لوگوں کے گھر توڑتا رہا، تو لوگوں کے گھر توڑتا رہا۔ کہا اس کا چہرہ آج بندر جیسا ہو جائے گا۔ دوسرا شخص جو اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ خنزیر جیسا ہوگا۔ لے ہو یار حوالے رب دے، میلے 4 دن دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے، کیڑے چہرے نال ملو گے؟ کس چہرے سے ملو گے؟ کہا اس کا چہرہ خنزیر جیسا ہو گیا۔ بندہ نواز، اس کا چہرہ خنزیر جیسا کیوں ہو جائے گا؟ فرمایا مال حرام کھانے والا تھا۔ وہ ٹیبل تھلو جڑی رشوت پکڑنے ہیں نا، جو رشوت ہم لیتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فرمایا اس کا چہرہ خنزیر جیسا ہوگا۔ عرض کی یا رسول اللہ، پھر فرمایا قبر سے اٹھے گا، حضرت جی اینجے لتاں چکیاں ہوں گیاں، اس کی ٹانگیں اوپر ہوں گی اور اس کا سر نیچے ہوگا۔ عرض کی بندہ نواز یہ کون ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سود خور ہے، جو سود کمانے والا ہے وہ سوچ لے جب حشر والے دن قبر سے اٹھے گا تو اس کی ٹانگیں اوپر اور سر نیچے ہوگا۔ پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک قبر سے اٹھے گا، اس کا پورا جسم بدبودار ہوگا۔ یا رسول اللہ، اس کا جسم بدبودار کیوں ہوگا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ بے حیائی کی طرف چلنے والا تھا، یہ زناکاری کی طرف جانے والا تھا۔ اب ان 2 بندوں کا ذکر کرتا ہوں جو قبر سے اٹھیں گے، جن سے پر لگے ہوں گے اور قبر سے اڑیں گے اور سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جا اتریں گے۔ یہ لوگ جب جنت میں پروں کے ساتھ اتریں گے، یہ بھی قبر سے اٹھیں گے، یہ بھی نیک ہوں گے۔ فرشتے پوچھیں گے بھئی کوئی حساب و کتاب ہوا؟ کہا نہیں جی حساب و کتاب کوئی نہیں۔ کہا نامہ اعمال؟ کہا وہ چکر بھی کوئی نہیں۔ کہا پل صراط سے گزرے ہو؟ کہا نہیں کوئی نہیں۔ کہا کوئی تول لگے ہیں؟ کہا وہ بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر! او نبی سے محبت کرنے والوں، رات کے پچھلے پیر ذکر مصطفیٰ سننے اور کرنے والوں، فرشتے پوچھیں گے بتاؤ تو صحیح، جس کے لیے نامہ اعمال بھی کوئی نہیں، جس کے لیے پل صراط بھی کوئی نہیں، جس کے لیے پسینے بھی کوئی نہیں، جس کے لیے سورج بھی کوئی نہیں، جس کے لیے گرمی بھی کوئی نہیں، جس کے لیے کچھ بھی نہیں، اٹھ کر آنے والوں بتاؤ تو صحیح تم امت کس کی تھے؟ امت کس کی تھے؟ وہ عرض کریں گے ہم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اب فرشتے پوچھیں گے کون سے عمل تھے تمہارے اندر جو حساب و کتاب بھی کوئی نہیں، جو معاملات ہی کوئی نہیں، جو پکڑن پکڑائی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا؟ تو وہ کہیں گے ہمارے اندر صرف 2 باتیں تھی جن کی وجہ سے حساب و کتاب کا چیپٹر ہی کلوز ہو گیا، جس کی وجہ سے ساری باتیں ہی ختم ہوگی۔ اب وہ 2 باتیں یاد کر لینا، اور اس حدیث پاک کے صدقے اللہ انشاءاللہ ہمیں بھی قبروں سے اڑائے گا اور سیدھا جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ کہا صرف 2 باتیں ہیں، لمبی چوڑی تقریر نہیں ہے۔ کہا کون سی چیزیں تھی جو اللہ نے پر لگا دیے؟ کہا ایک، میں جب تنہائی میں ہوتا تھا، جب اکیلا ہوتا تھا تو میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے حیا کر جاتا تھا۔ جب رات کا پچھلا پہر تھا، جب کرم رضائی کے اندر موبائل تھا یا تنہا دوستوں میں بیٹھے تھے، کہا بے حیائی کی طرف لپٹنا چاہتا تھا، چپٹنا چاہتا تھا، جانا چاہتا تھا، لیکن اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مجھے حیا آ جاتی تھی۔ اس کی وجہ سے سونے رب نے مجھ سے بھی حیا کر دی۔ کہا دوسری بات، اس نے کہا میں رشوت نہیں کھاتا تھا، میں بڑے بینک بیلنس اثاثہ جات نہیں تھے۔ کہا پھر اس نے کہا میں سونے رب کے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، سونا رب مجھ پر راضی ہو گیا، قبر سے اٹھا، اس نے پر لگا دیا اور مجھے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ یہی باتیں عمل کی طرف آئیں آئے، اپنی اولادوں کو لاؤ، اساں مر جانا ہے نہ رہ جانا ہے۔ جی بڑے پتر ایک دن ایویں کتنے نہ سونے ربا، وہ غیرت والا ہے، وہ کریم کرن والا ہے، وہ مہربان ہے،
واللہ رؤوف بالعباد، وہ کہتا ہے میں ان بندوں پر بڑا مہربان ہوں. بس اولاد سجدے میں سر رکھتی ہے، ابا ہو یا اماں قبر میں ہو، سونا رب بخشش فرما دیتا ہے.